نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين وأولياء أمته والصالحين وعلماء ملته والعاملين وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، قال ودم السبابة والوسطى. روى هذا الحديث انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واخرجہ الامام البخاری والامام مسلم فی صحیحہما۔ معزز معتکفین و معتکفات، جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، سامعین و سامعات، شرق تا غرب پوری دنیا کے ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے اس عظیم روحانی اجتماع میں حاضرین و حاضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں دین کی محبت اور معرفت اور اپنی راہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اللہ رب العزت کے در پر اس کے منگتے بن کے بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا اسلام میں مساجد میں جتنے لوگ اس عشرہ مبارکہ میں اللہ کے حضور معتکف ہیں، یہ سب نعمت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ منہاج القرآن کو اس صدی کی عظیم احیاء اسلام اور تجدید دین کی تحریک کو، اس صدی کی عظیم اصلاح احوال امت کی تحریک کو، اس صدی کی عظیم فروغ و اشاعت دین کی تحریک کو، اس صدی کی عظیم اقامت و غلبہ دین حق کی تحریک کو یہ شرف حاصل ہے کہ حرمین شریفین کے بعد ہر سال عالم اسلام کا سب سے بڑا اعتکاف منہاج القرآن کے اس مرکز پہ ہوتا ہے، اور پھر اضافتاً آپ کو قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز کا سایہ عاطفت نصیب ہوتا ہے، اور پھر آپ سلطان الاولیاء سید العارفین امام الکاملین حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی میں معتکف ہوتے ہیں، اور حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین ملحق الاصاغر بالاکابر سلطان الکل سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فیوضات اور ان کی توجہات میں سے حصہ پاتے ہیں، اور جمیع اولیاء امت اور مشائخ ملت اور تمام طرق اور سلاسل سلوک و طریقت کے اولیاء
طریقہ قادریہ، طریقہ چشتیہ، طریقہ نقش بندیہ مجددیہ، طریقہ سہروردیہ، طریقہ شاذلیہ، طریقہ رفاعیہ سمیت دنیا کے جتنے سلاسل اور طرق ہیں صوفیاء کے، ان اولیاء اور صالحین کی توجہات اور برکات میں سے حصے پاتے ہیں، چونکہ اس تحریک پر جمیع اولیاء امت کا سایہ ہے اور یہ مجمع البرکات ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں یہ تحریک منبع الحسنات ہے اور مصدر الخیرات ہے۔ اس سے خیرات کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، نیکیوں کے، تقوی کے، پرہیزگاری کے، علم کے، معرفت کے چشمے ابل رہے ہیں، اور لاکھوں 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 انسان اس تحریک کی کاوشوں سے راہ راست پہ آ رہے ہیں۔ انہیں کھویا ہوا دین واپس مل رہا ہے، ان کے بگڑے ہوئے عقائد سنور رہے ہیں۔ وہ بھولے بھٹکے لوگ جو بد اعتقادی کا شکار ہو گئے تھے، وہ پلٹ کر پھر سوئے گنبد خضرا چل پڑے ہیں۔ ان کا تاجدار کائنات سے ٹوٹا ہوا تعلق غلامی جڑ رہا ہے، ان کا اللہ جل مجدہ کے حضور ٹوٹا ہوا ربط بندگی جڑ رہا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مشرق سے مغرب تک یہ صرف اب اہل پاکستان کی بات نہیں، جو تحریک منہاج القرآن کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں، پورا ہند، سرزمین ہند کا کریا کریا، شہر شہر اس کے فیوز و برکات سے متمتع ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش کا شہر شہر کریا کریا، افغانستان کا شہر شہر کریا کریا، اس سے بڑھ کے اب ایران، پھر عالم عرب، مشرق وسطی، پھر اس کے بعد مصر سے لے کے مغرب، الجزائر، سوڈان، ایریٹیریا اور شرق تا غرب جتنے بلاد عالم ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں تک نہ صرف مشن کی آواز پہنچ رہی ہے، ہماری اس تحریک سے جنم لینے والی کتب، مصنفات اور مؤلفات، تفسیر میں، علوم قرآن میں، حدیث میں 150 کتب صرف علم الحدیث میں لکھی گئی ہیں۔ 150 کتب جو پچھلے کئی 100 سال کی تاریخ میں کوئی زمانہ اس کی مثال پیش نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف اس تحریک منہاج القرآن کو عطا کیا۔ سلوک میں، معرفت میں، سلوکیات میں، تاریخ میں، سیرت میں، علم قرآن میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، الغرض علوم جدیدہ میں، علوم قدیمہ میں ایک ذخیرہ ہے 500 کتب کا، جو دنیا کے مختلف زبانوں میں چھپ چکا ہے، عربی میں، انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، نارویجن زبان میں، ڈینش میں، فرینچ میں، اسپینش میں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ دنیا کی کس کس زبان میں یہ تحریک منہاج القرآن سے جو علم کے چشمے نکل رہے ہیں، علم مصطفیٰ کے، ان کے ترجمے ہو کر اس پورے آفاق عالم کے کونے کونے کو منور کر رہے ہیں، عرب و عجم استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ تحریک عالمی سطح پر احیاء اسلام کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ اہل پاکستان کو مبارک ہو، جن کو اس کا فہم ہے یا نہیں یہ نصیب کی بات ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کا چاند انگشت مبارک سے ٹکڑے کر کے دکھا دیا تھا۔ جن کا نصیب تھا ایمان لے آئے، جن کا نصیب نہ کافر کے کافر رہے۔ ڈوبے سورج کو پلٹا کے دکھا دیا تھا، نصیب والے مومن ہو گئے، بد نصیب کافر رہے۔ پتھروں نے سلام پڑھ کے دکھا دیا تھا، درخت سجدہ ریز ہو گئے تھے، کنکریاں کلمہ پڑھتی تھیں، اونٹ بکریاں سجدہ کرتے تھے، زمین سے آسمان تک معجزات ہی معجزات تھے، مگر جن کا نصیب تھا مان گئے، جو بد نصیب تھے ان کی آنکھوں پہ پردے رہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو آقا علیہ السلام کے ادنا غلاموں کی آخری قطار میں بھی کھڑے کیے جانے کے قابل نہیں۔ ہم تو کوہ مصطفیٰ کے سگوں میں سے ہیں،
ہم تو کوڑا کرکٹ بھی نہیں ہیں، لہذا یہ سب فیض مصطفیٰ ہے، یہ فیض صدیق اکبر ہے، یہ فیض فاروق اعظم ہے، یہ فیض عثمان غنی ہے، یہ فیض علی شیر خدا ہے، یہ فیض حسنین کریمین ہے، یہ فیض اویس قرنی ہے، یہ فیض امام جعفر صادق ہے، یہ فیض امام اعظم ہے، یہ فیض فضیل ابن ایاز ہے، یہ فیض ابراہیم ابن ادم ہے، یہ فیض بشر الحافی ہے، یہ فیض ذوالنون مصری ہے، یہ فیض غوث اعظم ہے، یہ فیض خواجہ اجمیر ہے، یہ فیض داتا حجویر ہے، یہ فیض شیخ سرہند ہے۔ ارے لوگوں، یہ ایک کائنات ہے فیوزات کی، جس وجہ سے شرق سے غرب تک اس تحریک کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور کروڑوں لوگ اپنے سینے جہالتوں اور ضلالتوں سے پاک کر کے ایمان کے نور سے چمکا رہے ہیں۔ جن کے پردے اٹھ گئے انہیں ان کی قدر ہے، جو اندھے ہیں ان کی ناقدری سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ حسین کو نہیں مانے، جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے حسین کا سر قلم کر دیا، انہوں نے علی اکبر و علی اصغر کو شہید کر دیا، انہوں نے سیدہ زینب اور زین العابدین کو قیدی بنا دیا۔ جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ غوث العظم کو نہ مانے، نہیں ماننا تھا وہ خواجہ اجمیر کو نہ مانے۔ ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو ان کے غلاموں کی آخری صف میں جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں اس میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں۔ ہم کیا ہیں؟ تنکوں کی حیثیت بھی نہیں، اس سے بھی ہلکے ہیں۔ لہذا ہر کسی کو ہر کوئی نہیں مانتا، اگر ہر کوئی مانتا تو معجزات مصطفیٰ دیکھ کر کوئی ابو جہل نہ رہتا، ابو لہب نہ رہتا، اور تبت یدا ابی لہب نہ نکل اترتی، اور ان شانئک ھو الابتر کا نزول نہ ہوتا۔ اگر ہر کوئی مان لیتا تو پھر کوئی یزید نہ رہتا، کوئی فرعون نہ رہتا، کوئی قارون نہ رہتا۔ یہ نصیب کی بات ہے۔ آج کا دور فتن کا دور ہے، حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بھی تھی، حضرت ابراہیم کے خلاف بھی تھی، ادھر ابراہیم تھے ادھر نمرود تھا، ادھر موسیٰ تھے ادھر فرعون تھا۔ حق و باطل کی جنگ ہر دور میں رہی۔ اس دور میں فتنوں کا غلبہ ہو گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج دور فتن میں حق کے چراغ جلا رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج فتنوں کے دور میں نور کے چراغ لے کر اندھیروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن نے الحمدللہ تعالی دینی دنیاوی ہر اعتبار سے اصلاح کا فریضہ، اس کا بیڑا اٹھایا، فریضہ نبھا رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، مصطفی انقلاب کے پروانوں، جب انشاءاللہ غلبہ دین حق کی منزل آپ کو نصیب ہوگی۔ پچھلے سال دسمبر اور جنوری میں ہم نے آذان دی تھی، آذان دی تھی، فقط آذان دی تھی، جماعت ابھی باقی ہے۔ آذان دینے والا مؤذن جماعت کے کھڑے ہونے تک درمیان میں شور شرابہ نہیں کرتا، وہ ایک بار آذان دیتا ہے پھر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب صفیں بن جاتی ہیں اور 1 کروڑ نمازی تیار ہو جاتے ہیں، 1 کروڑ نمازی جب تیار ہو جائیں گے تو اقامت کہی جائے گی، اور اقامت کے نتیجے میں جب 1 کروڑ نمازی کھڑے ہو جائیں گے تو پھر جماعت قائم ہوگی، اور جس دن جماعت قائم ہوگی اس دن باطل خس و خاشاک اور تنکوں کی طرح بہہ جائے گا، اور دین حق کے غلبے کا جھنڈا لہرائے گا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتے، ہم سنار کی ٹھک ٹھک نہیں کرتے، ہم سنار کی ٹھک ٹھک نہیں کرتے، ہم لوہار کی ایک ہی لگائیں گے۔
پہلے اذان دی، دنیا نے جان لیا کہ یہ تحریک اور اس کے کارکن اٹھ جائیں تو دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، زلزلہ بپا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے ابھی میں جوان ہوں، میرے عزم اور ولولے میں کمی نہیں ہے۔ جب جماعت کا وقت آئے گا تو جماعت کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ظلم اور استبداد، جبر و بربریت اور گمراہی اور ضلالت کے بادل چھٹ جائیں گے، اور آسمانوں پر مستفیض انقلاب کا سورج طلوع ہوگا۔ آپ کا کام اس اعتکاف کو اتنا بڑھانا ہے کہ جلد وقت آنے پر پورا ملک اعتکاف گاہ بن جائے۔ یہ چند ابتدائیہ کلمات تھے۔ آپ نے کروڑ نمازی تیار کرنے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کروڑ نمازی کے اقامت پر کھڑے ہو جائیں۔ معزز خواتین و حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان دو انگلیوں کو باہم جوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی دور میں قرب قیامت کے آثار نمودار ہونے لگ جائیں۔ وہ آثار جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنہ کہا، فتنوں کا وہ دور شروع ہو چکا۔ آج ہم ان فتنوں کا ذکر کریں گے، اور آپ جائزہ لیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت کا کیا عالم۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کو آنکھوں کے سامنے رکھیے۔ جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، احادیث نبوی کے الفاظ ایک ایک لفظ غور سے سنتے جائیے، اور پھر دیکھیے کہ ہے کوئی ایک چیز جو فرمان مصطفیٰ سے مختلف ہو، جس کی آقا علیہ السلام نے پیشگی خبر نہ دے دی ہو۔ آج رات ان فتنوں کا ذکر ہوگا، پھر ان فتنوں سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، بچاؤ اس کا ذکر کل رات سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل جو فتنے ظاہر ہوں گے، اور جس دور فتن میں ہم اس وقت موجود ہیں، ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بات میں نے کل بھی کی تھی، آج یہاں سے ابتدا ہو رہی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم دنیا سے اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے سینوں میں سے چھین لیا جائے، نکال لیا جائے، نہیں، بلکہ علماء ربانیین، سچے حاملان علم، سچے وارثان علم، یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے۔ جب علم محمدی کے سچے وارث یکے بعد دیگرے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے تو اس طرح گویا ان علماء ربانیین کے دنیا سے اٹھ جانے سے علم بھی اٹھ جائے گا، علم حق اٹھ جائے گا۔
پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب کوئی ایک بھی عالم ربانی نہیں بچے گا، یا جہاں جس شہر قریے خطے علاقے سے عالم حق اٹھ جائے گا، وہاں لوگ جاہلوں کو جو علم حق سے خالی ہیں اور اس کے صحیح وارث و حامل نہیں، انہیں اپنا سربراہ سردار بنا لیں گے، فسئلوا، پھر ان سے دین کے سوال کرنے لگ جائیں گے، فافتوا بغیر علم، اور وہ علم حق کے بغیر فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ وہ فتنہ ہے اور وہ علامت ہے جسے آپ ہر روز کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس کی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں، سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح علماء حق کی کمی ہوتی جا رہی ہے، کس طرح دنیا علماء ربانیین سے خالی ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی جگہ کس طرح علماء سو لیتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو علماء سو جھوٹے فتوے دے کر کس طرح گمراہ کرتے ہیں، کس طرح ان کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں، کس طرح امت کو تفرقہ میں مبتلا کرتے ہیں، اور کس طرح اپنی بدعمالیوں اور بے علمیوں کی وجہ سے امت کو راہ حق سے پھسلاتے ہیں اور دین کو بدنام کرتے ہیں، دین کو ہلکا کرتے ہیں، اور معاشرے کی نگاہ میں وہ اپنے بے کردار ہونے کے باعث دین کے وقار کو کس طرح ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آج میں احادیث کا تذکرہ کروں گا، تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا جاؤں گا۔ مضمون اتنا جامع ہے کہ صرف احادیث نبوی ہی آج کا خطاب ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تاکہ عین کلام مصطفیٰ کو سنیں، الفاظ نبوت کو سنیں، اور براہ راست آقا علیہ السلام کے کلمات مبارکہ سے پورے فتنوں کے تصور کو سمجھیں اور آج کے دور میں اس کے نقشے کو دیکھتے چلے جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید روایت کرتے ہیں کہ فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پورا دور اخلاقی برائیوں سے بھر جائے گا۔ فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، ان علامتوں میں سے جن کو فتنہ قرار دیا جا رہا ہے، ایک یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، اور جہالت چھا جائے گی، ہر طرف جہالت ہوگی، علم اور فہم کم ہو جائے گا، شعور اور آگہی کم ہو جائے گی، دانش، عقل اور بصیرت کم ہو جائے گی، اور لوگوں کو عقل اور دانش کی بات سمجھ بھی نہیں آئے گی، چونکہ جہالت بیچنے والے بہت ہوں گے، جھوٹ کا سودا دینے والے بہت ہوں گے، گمراہی پھیلانے والے بہت ہوں گے، ٹی وی پر بھی، میڈیا پر بھی، اخبارات میں بھی، ممبروں پر بھی، مساجد پر بھی، سیاست میں بھی، مذہب میں بھی، معاشرے میں بھی، وہ لوگ جو گمراہی پھیلا رہے ہوں گے، جہالت پھیلا رہے ہوں گے، لوگوں میں بے شعوری پھیلا رہے ہوں گے، ان کی کثرت ہو جائے گی، اور حق کی بات اور صحیح شعور کی بات کرنے والے کم ہوں گے، تو ان کی بات اتنی نہیں سنی جائے گی۔ فرمایا جہل کثرت کے ساتھ پھیل جائے گی، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، بدکاری معاشرے میں عام ہو جائے گی، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، شراب کا پینا عام ہو جائے گا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، لوگوں کے گھر بیٹیاں زیادہ پیدا ہوں گی، بیٹے کم پیدا ہوں گے مقابلتاً۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گن گن کے دور فتن کے آثار و احوال کا بیان فرما رہے ہیں، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود
اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ، سب بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں، دونوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانہ آئے گا، جہالت اترے گی اور چھا جائے گی پورے زمانے میں۔ آپ اپنے معاشرے کے حالات کا جائزہ لے لیں کہ لوگوں میں اچھے برے کی تمیز نہیں رہی، ڈاکو، چور اور امانت دار محافظ، اس کا امتیاز ختم ہو گیا ہے۔ جو لوگ ان کو لوٹتے ہیں، ان کا مال حرام کے طور پہ کھاتے ہیں، جو خیانت کرتے ہیں، قوم کا خزانہ ڈاکوؤں کی طرح لوٹتے ہیں، 5 سال ان کو گالیاں دیتے ہیں، پھر انہی کو ووٹ دیتے ہیں۔ جہالت اور بے شعوری اتنی چھا گئی ہے، فرمایا، اور شعور اتنا کم ہو جائے گا، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرْجُ وَالْحَرْجُ الْقَتْلُ، اور فرمایا حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل و غارت گری اور دہشت گردی۔ دیکھتے آئیے، ہر طرف قتل ہوگا، خون خرابہ ہوگا، دہشت گردی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا، نہ اس کے وارثوں کو پتا ہوگا۔ اس کا مطلب اجرتی قاتل، پیسے دے کر قاتلوں کے ٹولے خریدے جائیں گے، اجرت پہ قاتل ہوں گے، دڑوں کے دڑے، اور ملک میں، معاشرے میں، اسلامی دنیا میں، عوام میں بد امنی پھیلانے کے لیے قتل عام ہو جائے گا۔ یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے۔ اب پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز صحابہ کرام کی مجلس میں، اسے امام احمد بن حنبل نے اور ابن ماجہ نے اور ابن ابی شیبہ نے اور طبرانی نے اور امام حاکم نے روایت کیا، اور حدیث صحیح ہے۔ آپ نے بیان کیا اس طرح کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا سے علم اٹھا دیا جائے گا، اٹھ جائے گا۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ يَقْرَؤُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، علم کیسے اٹھ جائے گا آپ کی امت سے، جبکہ ہمارے اندر قرآن مجید موجود ہے، ہم خود بھی پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں، پھر ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھائیں گی، اور اس طرح قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو جب یہ سلسلہ جاری رہے گا تو قرآن مجید کے ہوتے ہوئے علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اس سوال کے جواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ثقلت کا امک، زیاد تیری ماں تجھے گم کر دے، ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں یہ سمجھتا تھا کہ تو شہر مدینہ کے بڑے سمجھدار لوگوں میں سے ہے، اور تو نے عجیب سوال کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اولیس ھذہ الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء مما فیہما۔ فرمایا کیا بات کرتے ہو، کیا یہ یہود اور یہ نصارہ مسیحی، ان میں تورات موجود نہیں؟ کیا ان میں انجیل موجود نہیں؟ اور وہ اس زمانے سے لے کے آج تک تورات اور انجیل اللہ کی کتابوں کو پڑھتے نہیں آ رہے؟ کیا وہ خود نہیں پڑھتے؟ کیا اپنی اولادوں کو نہیں پڑھاتے؟ ان کی اولادیں آگے نہیں پڑھاتی آئیں؟ نسل در نسل وہ بھی تو پڑھتے آئے ہیں، مگر وہ گمراہ ہو گئے، ان کا علم اٹھا لیا گیا۔ کیوں؟ کہ وہ صرف خالی خولی پڑھتے ہیں، مگر جو پیغام تورات اور انجیل نے دیا تھا اس میں کوئی عمل نہیں کرتے۔ جب میری امت قرآن کو فقط پڑھے گی، قرآن کو فقط سنے گی، قرآن کو فقط چومے گی، قرآن کو فقط بیٹیوں کے جہیز میں دے گی، قرآن کو فقط غلاف میں ڈال کے برکت کے لیے رکھے گی، قرآن پر صرف قسمیں کھائے گی، اور ان کا کوئی حقیقی تعلق قرآن سے نہیں رہ جائے گا، اور قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھیں گے،
اور قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے اور قرآن ان کی زندگی میں نہیں اترے گا تو پھر قرآن کے امت میں موجود ہونے سے انہیں کوئی عملی نفع نہیں پہنچے گا، وہ اٹھ جائے گا علم ان سے، چونکہ ان کا تعلق قرآن کے علم سے عملاً کٹ چکا ہوگا۔ وہ امت اس وحی کی برکات سے محروم ہو گئی ہوگی۔ قرآن ان کے لیے صرف کیل و کال کے لیے رہ جائے گا، صرف تقریروں کے لیے رہ جائے گا، صرف مناظروں کے لیے رہ جائے گا، فتویٰ بازوں کے لیے رہ جائے گا، مگر قرآن کی روح لوگوں کے دلوں سے، سینوں سے، زندگیوں سے نکل جائے گی۔ بولیے کیا آج ہم اس مقام تک نہیں پہنچ گئے؟ اونچا بولیے نا، پہنچ گئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا جس زمانے میں محصولات کو میں وقت بچانے کے لیے یا طویل مضمون ہے اس کا ترجمہ بیان کروں گا، یا مختصر مضمون ہے اس کا عربی متن بھی بتا دوں گا، مگر یہ سب احادیث میری کتاب معارج السنن میں درج ہیں۔ معارج السنن حدیث پاک کی وہ کتاب ہے جو میں نے حال ہی میں مکمل کی، 8 جلدوں میں یہ اسی اعتکاف کے آخری دن تک چھپ کے آ رہی ہے، 8 جلدوں میں۔ اور وہ کام جو 30,000 احادیث کا ذخیرہ میں کینیڈا جانے کے بعد کر رہا تھا، الحمدللہ تعالی وہ 30,000 احادیث کا ذخیرہ بتمام و کمال اس سال مکمل ہو گیا ہے۔ اور اس کو 3 بڑی کتابوں میں تقسیم کر دیا ہے، جن میں پہلی کتاب 8 جلدوں پر مشتمل معارج السنن للنجات من الضلال والفتن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا جب میری امت میں لوگ اور حکمران اور لیڈر محصولات کو یعنی ٹیکسز کی آمدنی کو، اب آقا علیہ السلام کے علم کا اندازہ کیجئے، علم نبوت کا اندازہ کیجئے، اذا اتخذ الفیء دولا، ٹیکسز کی آمدنی کو، محصولات کو جب لوگ ذاتی دولت سمجھ کر کھانے لگ جائیں گے، قوم ٹیکس دے گی، خزانے میں ٹیکس کا سرمایہ جمع ہوگا اور حکمران بددیانت خائن حرام خور ہوں گے، وہ ذاتی دولت کی طرح ان کو ہڑپ کر جائیں گے۔ وہ زمانہ آئے گا اور اس طرح فرمایا والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کے کھایا جائے گا۔ وہ امانت جو قوم کی امانت ہے، آپ کا مال ہے، اگر پاکستان ہے تو 18 کروڑ غریبوں کا مال ہے، آپ کی امانت ہے۔ حکمران جب برسر اقتدار آئیں گے تو قوم کی امانت کو مال غنیمت، لوٹا ہوا مال جنگ کا سمجھ کے کھا جائیں گے، اور معاشرے کے لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ گئے، بس زکوٰۃ و مغرمن، زکوٰۃ دینے سے کترائیں گے، اسے چٹی سمجھیں گے، جرمانہ سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے، گنتی کریں گے کہ کم زکوٰۃ دینی پڑے۔ آپ دیکھتے آئیے، میرے آقا کا ایک ایک کلمہ کانوں سے سنیے اور دلوں میں جاگ کر اپنے اور اس معاشرے کے احوال کا تجزیہ کرتے چلے جائیے۔ 1500 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم یوں لگتا ہے کہ آج کا زمانہ پردے اٹھ گئے تھے، مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے تھا، ہمارے احوال کو دیکھ رہے تھے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے تھے، ہماری قلبی کیفیات کو دیکھ رہے تھے، ہماری خیانتوں کو، بددیانتی کو دیکھ رہے تھے، ہماری لوٹ مار کرپشن کو دیکھ رہے تھے۔ آقا دو جہاں، یہ میرے کلمات نہیں ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے فرمودات ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور طبرانی کی، فرمایا کہ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، وَتُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم
دین کا حاصل کرنے سے لوگ کترائیں گے اور دنیاوی علم کی طرف رغبت بڑھ جائے گی. سمجھیں کہ دین کے علم حاصل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. سوسائٹی میں دینی علم کی قدر و قیمت نہیں رہے گی. دینی علم کے لیے لوگوں کی رغبت نہیں رہے گی. کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے مولوی بنا کر. کیا کرے گا؟ مولوی بنے گا، امام بنے گا، خطیب بنے گا. نہ کوئی پیسہ، نہ ٹکا، نہ عزت، نہ کوئی طاقت. علم دین کی قدر سوسائٹی میں ختم ہو جائے گی. دین کو لوگ نیچا دیکھیں گے، علم دین کو بے قدر دیکھیں گے اور دنیاوی علم کی رغبت بڑھ جائے گی، اہمیت بڑھ جائے گی. اور پھر ارشاد فرمایا پھر لوگ ایسا وقت آئے گا کہ بیوی کی اطاعت کریں گے اور ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے. ایسا وقت آئے گا کہ اولاد اپنے دوستوں سے زیادہ محبت کرے گی، باپ کو دور رکھے گی. راز کی بات دوست سے کرے گا بیٹا، دوست سے، باپ کو نہیں بتائے گا. باپ سے دور ہو جائے گا، دوستوں کے قریب ہوگا. آج جھانک کر اپنی اولادوں کے حوال پہ غور کرو کہ آج کے موسٹلی اکثر باپوں کو یہ شکوہ نہیں ہے اپنی اولاد سے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جھگڑے ہوں گے مسجدوں میں، فساد ہوں گے، آوازیں بلند ہوں گی. اور پھر خاص چیز جو ارشاد فرمائی، فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، پھر وہ دور آئے گا کہ مختلف طبقات اور برادریوں میں جو فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، رسہ گیر، غنڈے، کرپٹ لوگ ہوں گے، فاسق و فاجر، رسہ گیر، شرابی، زانی، بدکار، رسہ گیر جو لوگ ہوں گے وہ ان برادریوں، قبیلے اور علاقوں کے لیڈر بن جائیں گے، وہ ان کے ہیڈ اور سربراہ بن جائیں گے. اور پھر آقا نے فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور پھر وہ لوگ جو اپنے کردار میں گھٹیا ہوں گے، جن کے کردار میں نہ دین ہوگا، نہ امانت ہوگی، نہ دیانت ہوگی، خائن ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، بد کردار ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، کرپٹ ہوں گے، بد دیانت ہوں گے، کردار میں گھٹیا لوگ، فرمایا وہ قوم کے لیڈر، حکمران بن جائیں گے. قوم نیک کردار والے لوگوں کو لیڈر منتخب نہیں کرے گی. قوم اچھے متقی لوگوں کو اپنا رہبر نہیں بنائے گی. گٹیا، کمینے، جھوٹے، خائن، لٹیرے، کرپٹ، ان کو لیڈر بنایا جائے گا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، طاقتور لوگوں سے لوگ ڈریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کے کردار کی وجہ سے نہیں، ان کے شر کے خوف سے کہ نقصان پہنچے گا. تھانے میں لے جائیں گے، جیل بھجوا دیں گے، ڈاکہ ڈلوا دیں گے، غنڈہ گردی کروائیں گے. ان کے شر کے خوف سے ان بڑوں وڈیروں کی عزت کی جائے گی، ان کے کردار کی وجہ سے نہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہیے، ایک ایک لفظ اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ اس معاشرے میں سچا ہوتا نہیں دیکھ رہے؟ اونچا ہاتھ اٹھا کے کہیے سب کچھ یہ نہیں ہو رہا. کیا یہ میرے لفظ ہیں؟ کیا یہ میرے کلمات ہیں؟ بھئی احادیث نبوی ہیں. 15 صدیاں پہلے تاجدار کائنات نے بتا دیا تھا. اور فرمایا پھر گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان ہر طرف ہر مجلس میں عام ہو جائے گا. اب کوئی شادی ہوتی ہے ان کاموں کے بغیر؟ سوسائٹی کو بالکل فحاشی، عریانی، بے حیائی کا گہوارہ بنا دیا گیا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا شربت الخمور، شرابیں سرعام پی جانے لگیں گی، گھر گھر پی جائیں گی شرابیں. کیا شہروں دیہاتوں میں ہر طرف شراب عام نہیں ہو گئی؟ بولیے. یہ سب کچھ کیسے ہے کہ جب قوم کے لیڈر ایسے ہوں گے تو پھر نیچے تک پوری قوم اخلاقی طور پہ برباد ہو جائے گی.
ان برائیوں کو جب روکنے والا کوئی نہیں رہے گا جس کے پاس طاقت ہے، تو یہ برائیاں اس معاشرے کا نظام بن جائیں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو انتظار کرو، طرح طرح کے آسمانی عذاب لگاتار اس قوم پر اتریں گے، اور یہ نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی۔ جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو گرتے ہوئے موتیوں کا تانتا بند جاتا ہے، اس طرح اللہ کے عذاب اس سوسائٹی پر یکے بعد دیگرے اترنے لگ جائیں گے۔ اس قوم پر عذاب یکے بعد دیگرے اتر رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا آخری زمانے میں وقت آئے گا حتیٰ یجعل کتاب اللہ آرا، کہ اللہ کی کتاب قرآن کا ذکر کرنا، اس کا علم، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کا درس، اس کی مجلس، اس پر عمل، اس کو لوگ باعث آر سمجھیں گے۔ وَيَكُونَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اور مسلمان ملکوں میں اسلام اجنبی نظر آئے گا۔ مسلمان سوسائٹیز میں اسلام اجنبی نظر آئے گا۔ اور پھر فرمایا علم کم گھٹتا چلا جائے گا۔ وَيُنْقَصُ الثَّمَرَاتِ، اور پھر یہ جو برکتیں ہیں غلہ میں، ثمرات میں، ان میں بے برکتی ہو جائے گی۔ وَيُؤْتَمَنُ التُّهَمَا، اور جو لوگ بدنام ہیں، خائن ہیں، کرپٹ ہیں، جو اصل میں تہمت کے لائق ہیں، انہیں قومی امانت سونپی جائے گی۔ التہما، جو کرپٹ ہیں، جو آرٹیکل 62 پہ پورے نہیں اترتے، جو آرٹیکل 63 پہ پورے نہیں اترتے، جنہیں ہمارا آئین کہتا ہے خائن ہے، بددیانت ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں۔ ملک کی اقتدار، حکومت اور شرافت کی امانت ان کو دی جائے گی۔ وَيُتَّهَمُ الْأُمَنَاءَ، اور جو لوگ امانت دار ہوں گے، نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، صداقت و امانت والے ہوں گے، انہیں تہمت دی جائے گی، ان پر الزام لگائے جائیں گے۔ وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ، جو جھوٹے ہیں انہیں سچا قرار دیا جائے گا۔ پیسے کا کھیل ہے، جھوٹوں کو سچا بنا کر کروڑوں انسانوں کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ، اور جو سچے ہیں انہیں جھوٹا بنا کے دکھایا جائے گا۔ آقا نے فرمایا یہ زمانہ آئے گا اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، قالوا ما الحرج یا رسول اللہ، حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل القتل، ہر طرف قتل ہی قتل، خون بہانا، دہشت گردی عام ہو جائے گی اس دور میں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر نافرمانی، سرکشی، حسد، بخیلی، یہ سب کچھ عام ہو جائے گا۔ علم کے چشمے سوکھنے لگ جائیں گے اور جہالت کا سیلاب آ جائے گا پورے معاشرے میں، حتیٰ کہ اولاد ایسی ہو جائے گی، اولاد ماں باپ کے لیے دکھ اور غم و غصہ کا باعث بنے گی، اور بدکاریاں معاشرے میں اعلان ہونے لگ جائیں گی۔ فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو انتظار کرو، زمین کی تنابیں کھینچ لی جائیں گی، طرح طرح کے عذاب زمین اور اہل زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں مسند دارمی میں، کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ شر غالب آ جائے گا، اور پہلے زمانے کے مقابلے میں شر کہیں زیادہ غالب اور عام ہوگا۔ اور اس کا مطلب آقا نے فرمایا کہ علماؤکم وخیارکم وفقہاؤکم یذہبون، علماء حق چلے جائیں گے، سوسائٹی سے کم ہو جائیں گے،
نیک صالح متقی لوگوں کی کمی ہوتی جائے گی، دین کا اصل فہم اور بصیرت رکھنے والے فقہا کم ہوتے چلے جائیں گے، ثم لا تجدون منہم خلفا، پھر ان کا بدل تمہیں نہیں ملے گا، جو جگہ خالی ہوگی اس جگہ کو پر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ، جب قرآن اور حدیث کے کامل علماء، فقہا، ربانیین، عرفاء جب نہیں رہیں گے تو پھر ایسے لوگ چھا جائیں گے معاشرے میں جو قرآن و سنت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اپنی عقل سے، دانش سے، ذاتی رائے سے لوگوں کو دین کی تشریح کر کے بتائیں گے، اور لوگ ان کی باتوں پہ چلیں گے، دین ہٹا دیا جائے گا اور لوگوں کی ذاتی رائے اور اپنی ذاتی عقل کو غالب کر لیا جائے گا۔ دین کی تعبیر و تشریح ذاتی رائے سے ہوگی۔ کیا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہر شخص کہتا ہے میری رائے میں یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرے خیال میں یہ ہے۔ ارے نادان، تیری رائے کی حیثیت کیا ہے دین میں؟ ارے بدبخت، تیرے خیال اور قیاس کی حیثیت کیا ہے مصطفیٰ کے دین میں؟ آقا نے فرمایا جب لوگ دین کا فیصلہ اپنی ذاتی رائے اور قیاس سے کرنے لگیں اور قرآن اور حدیث و سنت کو ترک کر دیں، سب جو گمراہی چھا گئی ہے معاشرے میں اور حق چلا گیا ہے۔ یہ دور فتنہ ہے۔ اس کو عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا اور امام دارمی نے اس کی تخریج کی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیت اعداء السریرہ، آخری زمانے میں ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی، اقوام، سن لیں، ایسی جماعتیں، پارٹیاں، جماعتیں، ایسے گروہ، ایسے طبقات پیدا ہو جائیں گے جو حقیقت میں تو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے ان کی دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی، نفرت ہوگی، اندر سے دشمنی اور عداوت ہوگی، مگر اوپر سے ملے ہوئے ہوں گے، گتھم گتھا ہوں گے، جڑے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا فکیف یکون ذالک، آقا ایسے کس طرح ممکن ہے کہ دلوں میں تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں اور اوپر سے کیسے دوست ہوں گے؟ قال ذالک برغبت بعضهم الی بعض ورہبت بعضهم الی بعض، وہ مفادات ان کو جوڑ دیں گے، سیاسی مفادات، اقتدار، لالچ، پیسہ، لوٹ مار، یہ جو ظاہری دنیا کے مفادات ہیں وہ دلوں کے دشمنوں کو اوپر دوست بنا دیں گے، ان کی الائنس بن جائیں گے، وہ جڑ جائیں گے، اندر سے گالیاں دیں گے چھپے بندوں، اوپر سے لوٹ مار چکے کامن ایجنڈا ہے اس لیے جڑ جائیں گے۔ آج کا سارا نظام تاجدار کائنات کی اس حدیث پاک کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگوں کے منشور آپس میں نہیں ملتے، خیالات آپس میں نہیں ملتے، رائے نہیں ملتی، آئیڈیالوجی نہیں ملتی، فکر نہیں ملتا، پھر ایک دوسرے سے نفرت ہے، دشمن ہے، گالیاں دیتے ہیں، تنہا بیٹھتے ہیں، مگر اسلام آباد میں بیٹھ کے اسمبلی میں ایک ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں ایک ہوتے ہیں، چونکہ گٹھ جوڑ ہے لوٹ مار پر، گٹھ جوڑ ہے کرپشن پر، گٹھ جوڑ ہے حکومت اور اقتدار پر، گٹھ جوڑ ہے مفادات پر، یا گٹھ جوڑ ہے خوف پر کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ آقا نے فرمایا اندر سے دشمن ہوں گے، اوپر سے دوست ہو جائیں گے، وَذَلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یا دنیا کا مفاد ان کو اوپر سے جوڑے گا یا ایک دوسرے کا خوف اور خطرہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جوڑ دے گا۔ آپ اندازہ کیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی چیز ایسی ہے جو چھوڑ دی جس کا پورا رنگ اور نقشہ آج ہمیں دکھائی نہیں دے رہا؟ لوگوں، دین فقط مسجدوں میں آ کے نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، میری بات یاد رکھنا۔ دین صرف ماہ رمضان میں روزے رکھ لینے کا نام فقط نہیں ہے، دین صرف حج اور عمرے پر چلے جانے کا نام نہیں ہے،
اگر دین آپ کے قلب و باطن میں نہیں اترا، اگر دین آپ کے فکر اور سوچ میں نہیں اترا، اگر دین آپ کے سینوں میں آباد نہیں، اگر دین آپ کی زندگی پر نافذ نہیں ہے اور آپ کے ظاہر و باطن کے احوال دین کے تابع نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ دین سے دور اور دین آپ سے دور۔ ہم دین کی رسموں پر مطمئن ہو گئے ہیں اور دین کی جو حقیقت ہے اس سے کلیتاً دور ہو چکے ہیں۔ اگر دین کی حقیقت کو راسخ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن اتنے پراگندہ فرسودہ ہو گئے، کہا جاتا ہے کہ یہ تو سیاست ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمرو روایت کرتے ہیں، غور سے سن لیجئے، قال یأتی علی الناس زمان یجتمعون ویصلون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ابن ابی شیبہ نے، اس حدیث کو روایت کیا امام حاکم نے، امام طحاوی نے، امام فریابی میں، امام دیلمی نے، امام مقدسی میں، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ صحیح الاسناد حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے اور نمازیں پڑھیں گے۔ بڑی توجہ سے اس حدیث کو سمجھیں، بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں میں بولیے جمع ہوں گے، یجتمعون ویصلون فی المساجد، اور مسجدوں میں نماز پڑھیں گے بڑی تعداد میں، ولیس فیہم مؤمنا، مگر ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ مسجدوں میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، مگر ان نماز پڑھنے والوں میں سے ایماندار کوئی نہیں ہوگا۔ تو اگر فقط رسم نماز ادا کرنے کا نام دین ہوتا، اگر فقط مسجدوں میں آ جانے جمع ہو جانے کا نام دین ہوتا، تو آقا یہ نہ فرماتے لیس فیہم مؤمن، ان نماز پڑھنے والوں میں اور مسجدوں میں جمع ہونے والوں میں کوئی مومن نہیں۔ پھر دوسری روایت، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، امام حاکم اور آجری نے روایت کی، فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد لیس فیہم مؤمن۔ دوسری روایت فرمایا ایسا زمانہ میری امت پر لوگوں پر آئے گا کہ مسجدوں میں جمع ہوں گے نماز کے لیے، عبادات کے لیے، مگر ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسری روایت میں یہ لفظ فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ مَا فِيهِمْ مُؤْمِنٌ۔ ایسا زمانہ آئے گا میری امت پر کہ مسجدوں میں تو جمع ہوں گے بہت لوگ نماز کے لیے، مگر ان میں ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں، جمع بھی مسجد میں ہو رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مگر آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ایمان کی حقیقت کو جاننے والا ہے؟ تو پتہ چلا دین فقط رسم کا نام نہیں اور نماز رسماً پڑھ لینے کا نام نہیں، فقط جمعہ عید پر مسجدوں میں آ کر مسجدوں کو بھر جانے کا نام فقط دین نہیں۔ کیوں فرمایا کہ ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے مگر ان کے دلوں میں منافقت ہوگی، ان کے اندر بد اعتقادی ہوگی، ان کے اندر دنیا پرستی ہوگی، ان کے کردار میں دھوکہ دہی ہوگی، وہ کرپٹ ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے، وہ خونخوار ہوں گے، وہ مسلمانوں کا خون چوسنے والے ہوں گے، مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے، مسلمانوں کی امانت میں ڈاکہ ڈالنے والے ہوں گے، قوم سے جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ وہ جب ان کے اندر سے حقیقی دین نکل گیا ہوگا، دین جس کردار کا تقاضا کرتا ہے، جب وہ اس کردار سے خالی ہوں گے، دین جس امانت اور صداقت کا تقاضا کرتا ہے، جب ان کی زندگیوں میں وہ امانت اور صداقت نہ رہے گی، دین قوم اور لوگوں کے ساتھ جس عدل اور انصاف کا تقاضا کرتا ہے، جب ان کی زندگیوں سے عدل اور انصاف نہیں رہے گا،
دین جس وعدہ کو پورا کرنے کا تقاضا کرتا ہے، جب وہ وعدہ خلاف ہو جائیں گے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں گے اور لوگوں کے مال لوٹ پر امیر کبیر ہوتے چلے جائیں گے، جب ان کے اندر خونخوار بھیڑیے کا عمل اور کردار ہوگا، تو فرمایا وہ بھلے مسجدوں کو بھر دے نماز سے مگر ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ یہ گارنٹی تاجدار کائنات نے خود عطا کر دی۔ لوگوں، یہ دور اتنی جہالت اور لا علمی اور اتنی بے شعوری کا دور ہے کہ لوگوں کے اندر دین کا صحیح فہم نہیں رہا، دین کی صحیح معرفت نہیں رہی۔ میں عرصہ دراز سے اس قوم کو دین کی رسم کی بجائے دین کی حقیقت کا شعور دینے پر لگا ہوں، اور یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس حقیقی دین کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرو، اس حقیقی ایمان کو اپنے شعور میں، علم میں، فکر میں، عمل میں، سیرت میں، کردار میں جاگزی کرو۔ چلتا پھرتا دین تمہاری زندگیوں میں نظر آئے، تب تاجدار کائنات کی نگاہ میں مومن بنو گے۔ ہمارا معاشرہ منافقت کی آماجگاہ ہے، کفر سے بدتر ہو چکا ہے، کافروں سے بدتر مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ جھوٹ میں، مکر میں، فریب میں، ظلم میں، بددیانتی میں، خیانت میں، رشتہ داروں سے زیادتی کرنے میں، پڑوسیوں سے زیادتی کرنے میں، غریبوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے میں ہم ہر لحاظ سے بدتر ہو چکے ہیں، کفار سے بھی زیادہ، اور دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، مسلمانوں کے نمائندے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کردار میں دین نہ ہو تو بھلے تم مسجدوں کو بھر دو نماز کے سجدوں سے، فرمایا پھر بھی تم میں کوئی ایک شخص مومن نہیں ہوگا۔ ایمان دعووں سے نہیں آتا، ایمان حقیقی کردار سے آتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ بڑا عظیم، بڑا جامع اور ایمان افروز مضمون ہے۔ طویل روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں قرب قیامت کے اس دور فتن کی کچھ علامتیں بیان فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فتنوں کے اس دور کی علامتیں بیان فرمانا شروع کی، اور ہر جملے میں کہتے رہے یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، اس دور کی علامت یہ ہے، فرماتے رہے۔ فرمایا اس دور کی علامت یہ ہے ان یصدق الکاذب وان یکذب الصادق۔ اب سنتے آئیے، اس دور کی جب فتنے ہوں گے، جب اللہ کا عذاب لگاتار اس قوم پر اترے گا، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں ایسا زمانہ، ایسا دور، ایسا نظام آ جائے گا، سچوں کو جھوٹا بنا کے دکھایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا کے دکھایا جائے گا۔ اپنے ایمان سے کہیے یہ اس سوسائٹی میں ہو رہا ہے یا نہیں؟ پھر فرمایا یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، اس دور کی دوسری علامت یہ ہے ان یؤتمن الخائن وان یخون الامین، کہ جو لوگ کرپٹ ہوں گے، کرپٹ، یہ میرے آقا کے کلمات، جو خائن اور کرپٹ ہوں گے، قوم امانتیں ان کے سپرد کرے گی، انہیں امانت اقتدار، امانت شرافت دی جائے گی، اور جو سچے امانت دار ہوں گے انہیں خائن سمجھا جائے گا۔ پھر فرمایا ابن مسعود، پھر اس دور کی ایک علامت یہ ہے ان تواصل الاطباق وان تقاطع الارحام۔ فرمایا اس دور کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ بیگانوں سے لوگ تعلق جوڑیں گے، دور کے لوگوں سے تعلق جوڑیں گے اور خونی رشتوں سے تعلق توڑیں گے۔ بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو خونی رشتے ہیں، جن کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے، احسان کرنا چاہیے، ان سے جھگڑا کرتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، حسد کیا،
میری شادی پر نہیں آیا، میرے ساتھ یہ کہا، تو اپنے خونی رشتوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے رشتے توڑتے ہیں اور دور کے لوگوں سے رشتے جوڑتے ہیں۔ اس دور کی فرمایا ایک علامت یہ ہوگی۔ پھر فرمایا یابن مسعود، اے ابن مسعود، ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان یسود کل قبیلۃ منافقوہا وکل سوق فجارہا، فرمایا ہر قبیلے، ہر برادری اور ہر علاقے میں جو فاسق اور فاجر، بدمعاش اور بد کردار لوگ ہیں انہیں قیادت دی جائے گی، انہیں لیڈر بنایا جائے گا۔ جو غنڈے ہیں، رسہ گیر ہیں، بدمعاش ہیں، انہیں قیادت دی جائے گی، انہیں لیڈر بنایا جائے گا۔ اور آگے سنیے وَكُلَّ سُوقٍ فُجَّارُهَا، اور تاجروں کی انجمنیں بنیں گی، تاجروں کی انجمنیں بنیں گی، بازاروں کی کمیٹیاں بنیں گی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اسواق، بازاروں کی، تاجروں کی، مارکیٹوں کی کمیٹیاں، انجمنیں بنیں گی، اور ان کے سربراہ بھی فاجر بدمعاش لوگ ہوں گے۔ دکاندار بازاروں کے بدمعاشوں کے ڈر سے اپنی انجمنوں کے لیڈر بھی ان بدمعاشوں کو، چوروں کو، لٹیروں کو، غنڈوں کو بنا دیں گے۔ جیسے معاشرے کے دوسرے لوگ مفادات کی وجہ سے یا خوف و اراج کی وجہ سے غنڈوں اور کرپٹ لوگوں کو اپنا لیڈر بنا دیں گے، تو مارکیٹوں اور تاجروں بازاروں میں بھی وہاں بدمعاشوں، غنڈوں کو سربراہ بنا دیا جائے گا۔ سب کچھ یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ جی آپ دیکھ لیجئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن مسعود ایک علامت اور بھی ہے، ان تزخرف المساجد وان تخرب القلوب، کہ اس زمانے میں مسجدوں کو بڑا خوبصورت بنایا جائے گا، مسجدوں کو بڑا سنوارا جائے گا، مسجدوں کو بڑا سجایا جائے گا، مزین کیا جائے گا، مگر دل ویران اور برباد ہو جائیں گے۔ مسجدیں بڑی خوبصورت بنیں گی، مگر وہ مسجدیں جو دلوں کو آباد کرنے کے لیے ہیں وہاں دل ویران ہو جائیں گے۔ یعنی ان مسجدوں سے ایمان کا نور نہیں ملے گا، ان مسجدوں سے دین کی ہدایت نہیں ملے گی، ان مسجدوں سے دل کی رونق نہیں ملے گی۔ ہماری کوشش کیا ہے کہ اس دور میں دلوں کی لوٹی ہوئی رونق واپس آئے۔ چھن گئے ہیں جو نور ایمان، وہ پلٹ کر سینوں میں واپس آئیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دور میں یہ بھی ہوگا کہ مسجدیں جگہ جگہ، محلے محلے میں بڑی بن جائیں گی، خوبصورت بھی ہوں گی، زیادہ بھی ہوں گی، ممبر مسجدوں کے بڑے بڑے اونچے بنا دیے جائیں گے، مگر وہاں سے ہدایت، روشنی نظر نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا یہ بھی اس کی علامت ہوگی کہ گانے بجانے کا سامان اور اہتمام سوسائٹیز میں بڑا عام ہو جائے گا، اور ہر طرف، ہر محفل میں شراب پی جائے گی۔ شراب کا پینا اور شراب کا چلنا سوسائٹی میں کلچر بن جائے گا، عزت کی علامت بن جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اور شرب الخمور، طرح طرح کی کئی قسموں کی شراب بن جائے گی۔ آپ 50 قسموں کے نام گن سکتے ہیں، کئی قسموں کی شراب بن جائے گی جن کے جدا جدا نام ہوں گے، اور ہر کوئی اپنی جیب اور طاقت کے مطابق شراب پیے گا۔ وہ زمانہ آئے گا۔ اور پھر فرمایا پولیس مین بہت ہو جائیں گے سوسائٹی میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علامات میں سے یہ ہے وہ اشراتہا، کثرت کے ساتھ سوسائٹی میں سپاہی بڑھ جائیں گے، پولیس مین بڑھ جائیں گے، اور چغلی لگانے والے جاسوس بڑھ جائیں گے۔ جٹ کوئی بات کی تو سپاہی جاسوسی کرنے والے ایجنسیوں کو پہنچا دیں گے، اور اس طرح تہمت لگانے والے، تانا دینے والے بڑھ جائیں گے۔ ہر شخص کے لیے سوسائٹی میں خوف و ہراس کا عالم ہوگا۔ اور آقا نے فرمایا ابن مسعود ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ سوسائٹی میں کثرت کے ساتھ بدکاری کی اولاد پیدا ہونے لگ جائے گی۔ کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ حقیقت میں یہ بیٹا کس کا ہے، اتنی بدکاری عام ہوگی۔
اب آپ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ السلام نے جو احوال بیان فرمائے اس زمانے میں، پورا نقشہ ہمارے احوال کا کھینچا یا نہیں کھینچا؟ بولیے، کیا ہم اسی فتنوں کے دور میں داخل ہو گئے یا نہیں؟ ہمارے انفرادی زندگی کے، عائلی زندگی کے، معاشرے کی زندگی کے، معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کے سارے احوال من و ان، لفظ بلفظ وہی ہو گئے کہ نہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے؟ پھر کرنا کیا ہے؟ اس کے نقصانات سے بچنا کیسے ہے؟ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو کل سے پھر اگلا مضمون انشاءاللہ تعالی وہ بھی آقا علیہ السلام سے پوچھ کر شروع کریں گے کہ آقا نے کیا تدبیر عطا کی حدیث نبوی میں، سنت مصطفیٰ کیا تعلیم دیتے ہیں، اپنی امت کو مصطفیٰ نے کیا راستہ بتایا ہے ان نقصانات سے بچنے کا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص مزید فرماتے ہیں، امام حاکم کی روایت، فرمایا کہ پھر ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان ترفع الاشرار وتودع الاخیار، کہ جتنے شریر، کمینے، گھٹیا، بدماش، کرپٹ لوگ ہیں ان کی سوسائٹی میں عزت ہو جائے گی، وہ بڑے کہلائیں گے۔ ترفع، وہ سوسائٹی میں بڑے لوگ کہلائیں گے، بڑے ہوں گے، اور جتنے اخیار، نیک، متقی، دیندار ہوں گے وہ چھوٹے لوگ کہلائیں گے۔ بڑائی اور چھوٹے پن کا، عزت اور کمینگی کا پیمانہ بدل جائے گا۔ پہلے دور تھے، عزت دین میں تھی، عزت دینداری میں تھی، عزت نیکی میں تھی، عزت تقوی میں تھی، عزت امانت میں تھی، عزت دیانت میں تھی، عزت علم میں تھی، عزت عمل اور کردار میں تھی۔ فرمایا وہ زمانہ آئے گا کہ جس کے پاس دین ہوگا وہ معاشرے میں معزز نہیں ہوگا، علم والا معزز نہیں ہوگا، بڑے بڑے علم کی ڈگریاں لے کر ان پڑھ ایم این اے، ایم پی اے کے دروازے پر دھکے کھائے گا چھوٹی چھوٹی نوکری کے لیے۔ ان پڑھ لوگ معزز ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ گھٹیا ہوں گے، کردار والے لوگ بیکار سمجھے جائیں گے، گنڈے، کرپٹ، بدمعاش، رساگیر، جنہیں لوگوں کو ہراساں کرنے کا اہتمام ہے، لوٹ مار کی دولت سے جو تکڑے مضبوط ہو گئے وہ سوسائٹی میں بڑے عزت والے کہلائیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام نے پیمانہ بیان کیا، اور پھر فرمایا یفتح القول و یخزن العمل، پھر یہ وقت آ جائے گا کہ قول بڑے ہوں گے، وعدے بڑے ہوں گے، اعلانات بڑے ہوں گے، مگر ان میں کسی وعدے پر عمل نہیں ہوگا، باتیں ہی باتیں ہوں گی، عمل سوسائٹی سے ختم ہو جائے گا، عمل نہیں رہے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک بات اور بتائی، بڑی اہم چیز، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ امام مسلم نے، امام احمد بن حنبل، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا، فرمایا لوگوں فتنوں کے چھا جانے سے پہلے پہلے اعمال صالح کر لو، اعمال کی اصلاح کر لو، اچھے اعمال کی طرف آ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ایک دور وہ آئے گا کہ کوئی شخص صبح اٹھے گا، صبح تو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور کبھی شام ہوگی تو مومن ہوگا، اگلے دن صبح کافر ہو جائے گا۔ بڑی حیرت کی بات تھی کہ یا رسول اللہ ہر روز صبح و شام اس کا دین بدلے گا، صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، یہ کیسے ہوگا؟ شام کو مومن ہوگا اور اگلی صبح کافر، یہ کیسے ہوگا؟ کیا کلمہ چھوڑ دے گا؟ کیا قرآن کو ماننا چھوڑ دے گا؟ کیا سنت نبوی کا انکاری ہو جائے گا؟ کیا دین کو اٹھا کے پھینک دے گا؟
صبح و شام کبھی مومن کبھی کافر، یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں کہ قرآن کا کھلا انکار کر دیں گے، ایسا نہیں کہ میری نبوت اور رسالت کے کھلے انکاری ہو جائیں گے، نہیں، فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، صبح جو مومن تھا شام کو کافر اس لیے ہو جائے گا کہ دن میں کوئی مفاد ملے گا، کوئی لائسنس ملے گا، ایجنسی ملے گی، کوٹا ملے گا، مال ملے گا، رشوت ملے گی، کروڑ روپے کا کمیشن ملے گا، دنیا کے مفاد کی غرض سے میرا دین بیچ دے گا، کلمہ نہیں چھوڑے گا مگر دنیا کے عوض دین بیچ کر شام کو کافر ہو کے سوئے گا۔ اور کبھی شام کو مومن تھا، صبح اٹھتے ہی کوئی کرپشن کرے گا اور دین بیچ دے گا، تو گویا دنیا کے عوض دین کو بیچنے کا عمل میری سوسائٹی کے بڑے بڑے لوگوں میں چھوٹے لوگوں تک عام ہو جائے گا، لہذا رشوت لے کر دین بیچے گا اور کافر ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے عملاً اس کو کفر قرار دیا، عملاً کفر قرار دیا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ صبح و شام کافر کیسے ہوتا پھرے گا وہ شخص، فرمایا یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا قلیل، فرمایا قلیل اور گھٹیا دنیا کے مفاد کی خاطر جماعتیں دھڑیں لوگ میرے معاشرے کے میری امت کے اندر اپنا دین دنیاوی مفاد کے پیچھے بیچیں گے اور دین بیچنے کی وجہ سے کافروں جیسے ہو جائیں گے، ایمان سے معروم ہو جائیں گے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر نے روایت کیا، فرمایا یبیع اقوام اخلاقہم بعرض من الدنیا یسیر، تھوڑی سی دنیا اور تھوڑا تھوڑا دنیا کا مفاد لینے کے لیے لوگ اپنا اخلاق بیچ دیں گے، عزت بیچ دیں گے، کردار بیچ دیں گے، ناموس بیچ دیں گے۔ کیا ہے؟ کوئی کروڑوں کے عوض دین بیچ رہا ہے، کوئی اربوں کے عوض دین بیچ رہا ہے، جو جتنی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے اتنی بڑی قیمت دنیا کی لے کر دین اور ایمان بیچ رہا ہے۔ اس سے چھوٹے وہ کروڑوں کا لے لے کر دین بیچ کے کافر ہو رہے ہیں، اس سے چھوٹے ہیں ملینز لے کر دین بیچ رہے ہیں، اس سے نیچے ہیں لاکھوں روپے لے کر دنیا کے جھوٹے مفاد کے دین بیچ رہے ہیں، اس سے نیچے ہیں چند ہزار ٹکے لے کے دین بیچ رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو چند ہزار لے کر کسی کے خلاف جھوٹے فتوے دے کر دین بیچ رہے ہیں۔ ارے ظالمو، دین کا نام لیتے ہو اور چار چار ٹکے لے کر دنیا داروں سے، دنیا داروں حاکموں کے دروازوں پر کتوں کی طرح دم ہلاتے ہو اور حرام کی دنیا کھا کر دین مصطفیٰ بیچتے ہو، دین کی غیرت بیچتے ہو۔ اور ایسے لوگ بدقسمتی کہ وہ سیاسی رہنما ہونے کا بھی دم بھریں اور مذہبی رہنما ہونے کا بھی دم بھریں۔ ہم اس بدقسمت دور میں آ گئے جب مذہب کا نام لے کر بھی دین کو بیچا جا رہا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کے سینوں میں اللہ نے دین کی سچی قدر رکھی، دین کا سچا علم رکھا، جو علماء ربانیین ہوئے یا ان کے سچے پیروکار ہوئے، اور جن کو دین مصطفیٰ کا حیا ہوا، اور جو راہ راست پر ہوئے، اور جنہوں نے دنیا کے عوض دین کو نہ بیچا۔ یہی کام بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا تھا، یہی کام یہودیوں نے کیا تھا، یہی کام مسیحیوں نے کیا تھا، یہی کام ان کے احبار و رہبان نے کیا تھا۔ ارے لوگوں، دین کا نام لینے والوں، دنیا پرستوں نے تو دنیا کے عوض دین بیچا ہی تھا، اب تمہاری تو شکلیں دین والی ہیں، تمہارا تو اوڑھنا بچھوڑنا دین ہے، تم دنیا کے چار چار ٹکے کی خاطر کیوں دین کو بیچتے اور امت کو پریشان کرتے ہو؟ آؤ پلٹ آؤ، عزت خدا کی قسم نہ دنیا کے پیسے میں ہے، نہ مال و دولت میں ہے، نہ عہدہ و منصب میں ہے، یہ سب چیزیں 4 دن کی بات ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔
عزت مصطفیٰ کی گدائی میں ہے، عزت مصطفیٰ کی وفاداری میں ہے، عزت خدا و مصطفیٰ کی تابع داری میں ہے۔ پہلے لوگ دنیا داروں کے دروازوں پر سائل بن کے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اہل دنیا اہل دین کے دروازے پر چل کے آتے تھے۔ دین کی عزت سب سے اونچی ہے، اہل دین کی عزت سب سے اونچی ہے، علماء دین کی عزت سب سے اونچی ہے، چونکہ انہیں دین کی نسبت سے شناخت اور عزت ملی۔ اے تحریک منہاج القرآن کے رفقا، علماء، وابستگان، طلباء، سمجھ لو جہاں دین اور دنیا کا موازنہ آ جائے، خدا کی قسم حسین کے پیروکار بنو، یزید کے نہ بنو۔ دنیا کو ٹھکرا دو، فاقوں سے مر جاؤ، مگر دین کی عزت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے تاجدار کائنات نے، آپ کے تاجدار اور آقا و مولا نے، اور ساری کائنات کے مالک و مختار آقا و مولا نے پتھر باندھے اپنے پیٹ پر، مگر دین کو عظمت دلائی۔ فاقے کٹے، دین کو عظمت دلائی۔ 6 ماہ پڑوسیوں کی بکریوں کا دودھ پیا فاقوں کے ساتھ، مگر دین کو عظمت عطا کی۔ پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہ کھایا، مگر دین کو عظمت عطا کی۔ جو میرا بانٹ دیا، مگر دین کی عظمت عطا کی۔ اور آقا نے یہی تعلیم امت کو دی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں، دنیا ذلیل ہے، دنیا کا مال حقیر ہے، دنیا کی عزت ذلیل چھوٹی شے ہے، دین سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کی بندگی سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے، تقوی سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے۔ آؤ تقوی کی عزت اختیار کرو، اپنی جبینیں اللہ کے حضور جھکاؤ اور تواضع کی عزت اختیار کرو، صدق اور اخلاص کی عزت اختیار کرو، سیرت اور کردار کی طہارت کی عزت اختیار کرو۔ بڑے بڑے فرعون تمہارے نام سے کانپیں گے، بڑے بڑے طاقتور تم سے ڈریں گے۔ خدا کی قسم اللہ نے تحریک منہاج القرآن کو وہ عزت اور وہ شان دی کہ وہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو، برگزیدہ بندوں کو بے نیازی دی تھی، وہ آج کے زمانے میں اللہ نے تحریک منہاج القرآن کو وہ شان رکھی۔ آپ کو مبارک ہو، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس روئے زمین پر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک، جہاں تک کرۂ ارضی ہے اور سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ 30 سال یا 35 سال میں میرا نام لے کر کہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں میں کبھی گیا تھا اور دین کی تعلیم دی تھی، اور اس کے بعد ہدیے کے نام پر، نذرانے کے نام پر، تحفے کے نام پر، کسی بھی نام پر میں نے کسی بندے سے پیسہ قبول کر لیا تھا؟ نہیں، روز اول سے مصطفیٰ کا دین نہیں بیچا۔ مر جاؤں گا مگر دین نہیں بیچا جائے گا۔ اس لیے چونکہ دین نہیں بیچا، اس طرح ہمارے سامنے آ کر بات کرنے کی جرت کسی فرعون کو نہیں ہے، کسی یزید کو نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے طاقتور کو نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کے غلام بنو، امریکہ ہو یا یورپ، برطانیہ ہو یا جاپان، پاکستان ہو یا انڈیا، دنیا کے ملک اور سلطنتیں مل کر مصطفیٰ کے غلام کے جوتے کو بھی نیچے نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ کا غلام بے نیاز ہوتا ہے، چونکہ وہ خدا سے لیتا ہے اور مصطفیٰ سے کھاتا ہے، کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلاتا ہے نہ دامن پھیلاتا ہے، اس لیے اس کا سر اس کے دین نے بلند کیا، وہ بلند رہتا ہے۔ آقا نے فرمایا، لوگو بچو اس فتنے سے جس میں دنیا کے عوض دین بیچا جائے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک اور علامت بیان کی اور ارشاد فرمایا، ایک ایسا دور آئے گا جس میں لوگ خیر اور نیکی سے محروم ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث اور احمد بن حنبل کی مسند کی، اور فرمایا فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ الصِّبَاحِ
لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا۔ ایسا دور آئے گا کہ برے لوگوں کا راج ہو جائے گا، برے لوگوں کا قبضہ ہوگا، باقی رہ جائیں گے، اور چڑیوں کی طرح جلد باز ہوں گے، بے عقل ہوں گے، بے شعور ہوں گے، حق سے اندھے ہوں گے، اور درندہ صفت ہوں گے، درندہ صفت ظالم ہوں گے، اور وہ نہ کسی نیکی کے کام کو نیکی سمجھیں گے اور نہ کسی برے کام کو برائی سمجھیں گے، اتنے بے حیا ہو جائیں گے، دین سے اتنے دور ہو جائیں گے۔ اب ایسے لوگوں کے پیچھے اگر علماء اور دیندار لگ جائیں اور ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں تھوڑے تھوڑے دنیاوی مفاد کی خاطر، تو انہوں نے کیا کمایا؟ وہ تاجدار کائنات کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ دور فتن میں ایسا زمانہ آئے گا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث، فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے لوگ جو دین پر قائم ہوں گے استقامت سے، ان کی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی شخص آگ کے انگارے اپنی مٹھی میں بھر لے۔ دین پر قائم رہنا اس سوسائٹی میں، بولیے، دین پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا، سچائی پر قائم رہنا، دیانت پر قائم رہنا اس سوسائٹی میں جہاں راج ہی سارا جھوٹ کا، مکر کا، فریب کا، پیسے کا، بددیانتی کا، خیانت کا ہے، لوٹ مار کا ہے۔ فرمایا ایسے ماحول میں میرے دین پر قائم رہنے والے اتنی مشکل زندگی گزاریں گے کہ جیسے انگاروں کا، آگ کے انگاروں کو کوئی آدمی اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، مگر اللہ پاک ان کو اجر کیا دے گا، یہ بات سمجھنے والی۔ اجر یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معقل بن یسار روایت کرتے ہیں، فرمایا العبادت وفی روایت العمل۔ فرمایا ایسے دور میں جب فتنے عام ہو جائیں، ظلم عام ہو جائے، بربریت عام ہو جائے، خیانت اور بددیانتی عام ہو جائے، کرپشن عام ہو جائے، لوٹ مار عام ہو جائے، دین کو، دیندار کو لوگ عزت نہ دیں اور بے دین کرپٹ بدمعاش کو عزت دیں، ایسے ماحول میں فرمایا جو شخص دین پر قائم رہے، اللہ کی بندگی اور عبادت پر قائم رہے اور نیک عمل پہ قائم رہے، اس کا اجر ایسے ہوگا کہ ہجرت الیہ، جیسے اس شخص نے میری طرف ہجرت کی۔ وہ صحابہ کرام جو مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ جاتے تھے تو ان کو اجر ملتا تھا، اجر الہجرت الی النبی، آقا علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنے کا اجر ملتا تھا۔ فرمایا آخری زمانے میں جب دین اجنبی ہو جائے اور قدریں دین کی پامال ہو جائیں اور دین پر استقامت کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے، اس دور میں دین پر قائم رہنے والوں، ارے تحریک منہاج القرآن کے رفقا، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے، وابستگان سن لیں، اور امت مسلمہ کا ہر فرد، پوری امت میں غلامان مصطفیٰ میں ہر غلام، آقا کی امت کا ہر دین کا نام لیوا سن لے۔ آقا نے فرمایا ایسے زمانے میں جو دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، نہ لالچ اسے دین کی راہ سے ہٹا سکے، نہ کوئی خوف اسے دین کی راہ سے ہٹا سکے، نہ لرزائے، نہ گھبرائے، نہ پھسلے اور دین پر قائم رہے۔ فرمایا خدا کی قسم اس کو دین پر ایسے حالات میں استقامت کے ساتھ رہنے کا اجر یہ ملے گا جیسے اس زمانے میں لوگ مصطفیٰ کی طرف ہجرت کر کے جاتے، ہجرت الی المصطفیٰ کا اجر ملے گا۔ بولیے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ حضور کی طرف ہجرت کرنے کا اجر ملے اس دور میں؟ بتائیں، وہ حالانکہ وہ ہجرت ختم ہو چکی، مکہ فتح ہو گیا، ہجرت ختم ہو گئی، آقا نے فرمایا اب مکہ فتح ہونے کے بعد کوئی ہجرت نہیں، لیکن قربان جائیں ہجرت کا اجر میرے مصطفیٰ نے قیامت تک امت کے لیے قائم رکھا۔
اور خالی ہجرت نہیں، الہجرت الیہ، فرمایا میری طرف ہجرت کر کے آنے والے کا ثواب ملے گا۔ کس شخص کو؟ جو حالات سے نہ گھبرائے، جو حالات سے نہ گھبرائے اور استقامت کے ساتھ دین پہ رہے، انہیں وہ اجر ملے گا جیسے کوئی شخص میری طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تحریک منہاج القرآن کے ذریعے میں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین پر استقامت اختیار کرو تاکہ آقا علیہ السلام تمہیں المہاجرون الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمار میں کر لیں، ان لوگوں کے اجر والوں میں فہرست میں شامل کر لیں جنہوں نے حضور کی طرف ہجرت کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، بولیے امانتیں ضائع ہونے لگیں تو فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیف اضاعتھا، یا رسول اللہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی، اس کا معنی کیا ہے؟ سنیے، فرمایا جب سوسائٹی میں امانتیں ضائع ہو جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو، عذاب الہی آئے گا، انتظار کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ امانتوں کے ضائع ہونے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب اقتدار، حکومت، شرافت، قیادت، سیادت، امانت جب امور نااہل لوگوں کے سپرد ہو جانے لگیں، جب قوم اہل لوگوں کو چھوڑ کر نااہل لوگوں کو منتخب کرنے لگے، ان کو امانتیں دینے لگے، تو میرے آقا نے فرمایا پھر قیامت اور عذاب الہی کا انتظار کرنا۔ اب امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اس سے مراد المراد من الامر، کہ امر غیر اہل نااہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں تو سمجھو عذاب آئے گا۔ فرمایا اس کا تعلق دین کے تمام امور سے ہے، کل خلافہ یعنی حکمران منتخب کرنا بھی اسی امانت کا حصہ ہے، والامارہ قیادت اور سربراہی منتخب کرنا بھی اسی امانت کا حصہ ہے، والقضاء عدلیہ کے جو مناصب ہیں اونچے، کورٹس، چھوٹی کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک کے جو مناصب عدلیہ کے قضاء، ان کی کرسیوں اور مناصب بھی نااہل لوگوں کے پاس جائیں، وہ بھی اس کا حصہ ہے، والافتاء اور دین کا فتویٰ دینے والوں کا منصب بھی نااہل لوگوں کے پاس جائے، مذہبی منصب تو یہ بھی امانت کا حصہ ہے۔ گویا آقا نے فرمایا جب معاشرے کے لوگ حکومت اور اقتدار کی امانت کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں دینے لگیں اور اہل لوگوں کو نہ دیں تو سمجھو وہ عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب لوگ سیاسی اور سماجی قیادت نااہل کرپٹ لوگوں کو دینے لگیں سمجھو عذاب الہی آ رہا ہے۔ جب عدلیہ کے منصبوں پر، عدلیہ کی کرسیوں پر بددیانت، خائن، نالائق، جھوٹے، مکار اور بے ایمان قسم کے شخص جا کے بیٹھ جائیں اور یہ منصب قضا جب نااہلوں کے پاس چلا جائے سمجھو سوسائٹی عذاب الہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جب مذہبی پیشوائی، فتویٰ دینے والے، جب وہ نااہل، بیکار، جھوٹے، مکار اور دین فروش لوگوں کے پاس یہ منصب چلے جائیں سمجھو سوسائٹی پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ تو گویا فرمایا اس نے دل امر، کسی قسم کا بھی امر اگر نااہل لوگوں کو سوسائٹی دینے لگے تو سمجھو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، لوگ برے حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب اسی حدیث کی مزید وضاحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابن ماجہ، ابو یعلا اور حاکم تخریج کرتے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو مکر و فریب اور جھوٹ کے کئی سال اور زمانے آئیں گے، سنوات خداعات، جھوٹ کے، مکر کے، دھوکہ دہی اور فریب کے زمانے آئیں گے، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق۔ آپ نے دیکھا یہ بات میرے آقا نے بار بار
سینکڑوں مرتبہ پلٹ پلٹ کے سنائی. فرمایا وہ دور آئے گا جب جھوٹے لوگوں کو سچا بنا کے دکھایا جائے گا اور سچے لوگوں کو جھوٹا ظاہر کیا جائے گا. اور فرمایا وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ. اور جو کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ لفظ ہے خائن، کرپٹ، بددیانت، چور، لٹیرے، انہیں امانت دار سمجھ کر انہیں امانتیں دی جائیں گی. حکومت کی امانت، اسمبلی کی امانت، اقتدار کی امانت، وزارت کی امانت، وزیر اعظم کی امانت، صدارت کی امانت، گورنری کی امانت، قیادت کی امانت ان کو سونپی جائے گی. اور جو ایماندار لوگ ہیں انہیں خائن سمجھا جائے گا. تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَدَةُ. اس وقت پھر نااہل اور فاسق اور فاجر لوگ رویبدہ قوم کی نمائندگی کریں گے. صحابہ کرام نے پوچھا وقیل ومر رویبدہ یا رسول اللہ، رویبدہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا رویبدہ یہ قوم کی نمائندگی کریں گے. الرویبدہ ایک لفظ بولا، یہ قوم کے نمائندہ ہوں گے. الرویبدہ یہ قوم کے لیڈر ہوں گے. الرویبدہ یہ قوم کے بہاف پر امور چلائیں گے، بولیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، الرویبدہ کون لوگ؟ قال فرمایا الرجل التافہ فی امر العامہ، وہ شخص جو نااہل ہے، جو فاسق ہے، جو کرپٹ ہے، بد کردار ہے، مگر قوم کے اہم معاملات اس کے سپرد کر دیے گئے، ان لوگوں کو الرویبدہ کہتے ہیں. یہ رویبدہ کا زمانہ آ گیا، کرپٹ لوگوں کو حکمران بنا دیا گیا. کرپٹ نااہل فاسق و فاجر بد کردار خائن لوگوں کو امانتیں سونپ دی گئیں. پھر ایک اور حدیث میں آقا نے فرمایا، پوچھا گیا قیل ومر رویبدہ یا رسول اللہ، رویبدہ کون ہے؟ فرمایا السفیہ یتکلم فی امر العامہ، وہ شخص جو لائق نہیں، جس کے پاس نہ علم ہے، نہ فن، نہ ہنر ہے، نہ صلاحیت، نہ قابلیت، نہ دانائی، نااہل ہے، مگر انہیں قوم کا نمائندہ بنا دیا گیا. یہ لفظ ہے حدیث پاک کا، وہ قوم کا نمائندہ بن جائیں ایسے لوگ، تو ایسے لوگوں کو رویبدہ کہتے ہیں. فرمایا جب رویبدہ نااہل لوگ، عقل، دیانت اور قابلیت اور صلاحیت سے محروم لوگ، ان کے ہاتھ میں قوم کی باغ ڈور دے دی جائے، عوام کی نمائندگی دے دی جائے، تو فرمایا اس کو رویبدہ کہتے ہیں. وہ قوم کی بربادی کا زمانہ ہوگا. پھر پوچھا گیا انس ابن مالک کی روایت، الرویبدہ کون ہیں؟ فرمایا الفویسق یتکلم فی امر العامہ. اگر فاسق اور فاجر لوگ، زانی شرابی لوگ، بدکار لوگ، کرپٹ لوگ اگر عامت الناس کے نمائندے بن جائیں اور عوام انہیں اپنا نمائندہ لیڈر منتخب کر لیں، تو ایسے طبقے کو الرویبدہ کہتے ہیں. فرمایا جب الرویبدہ کا زمانہ آ جائے تو اللہ کے عذاب کا وہ معاشرہ انتظار کرے. ایمان سے بولیے یہ دور الرویبدہ کا دور ہے یا نہیں؟ ایمان سے کہیے. اور آقا علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث تھی، مسند ابو یعلا میں حدیث تھی، اور امام حاکم کی روایت میں حدیث تھی، ابن ماجہ میں تھی، ابو یعلا کی تھی، اور حدیث بھی صحیح الاسناد. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد کرو اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے لیڈر نیک اور صالح لوگ ہوں، واغنیاؤکم سمحاءکم، اور تمہارے غنی مالدار لوگ سخی ہوں، غریبوں پر خرچ کریں، وامورکم شورا بینکم، اور تمام معاملے حقیقی مشورے سے طے ہوں، تو فرمایا فظہر الارض خیر لکم من بطنہا، پھر زمین کی پیٹھ پر زندہ رہنا اچھا ہے. اور اگر وہ بدقسمتی کا دور آ جائے، اذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاءکم، کہ جب تمہارے اندر جو بدترین کردار کے لوگ، ظالم لوگ، رسا گیر، بدماش، وہ تمہارے لیڈر بن جائیں،
اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں تو پھر وہ لوگ اچھے جو قبروں میں چلے گئے. زمین کی پیٹھ پر چلنے والوں سے قبروں میں سونے والے اچھے. امام ترمذی نے اس حدیث صحیح کو روایت کیا. آپ اندازہ کیجئے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت قاسم بن مخیمرہ روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، اب خاص بات سمجھنے والی ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کام، لوگ جنہیں منتخب کر لیں، جنہیں حکومت اور اقتدار کی امانت دے دیں، جنہیں منصب پہ بٹھا دیں، ہمارا کیا لینا، ہمارا کیا کام، ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، تسبیح کریں، تلاوت کریں، اللہ اللہ کریں. نہیں، میرے آقا نے اس تصور دین کو رد کر دیا. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، قال انما زمانکم سلطانکم فاذا صالح سلطانکم صالح زمانکم واذا فسد سلطانکم فسد زمانکم. فرمایا لوگو، تمہارے زمانے کے حالات، اگر اپنے زمانے کے حالات کو اچھا یا برا دیکھنا چاہو تو وہ حکومت کے ذریعے ہوگا. جیسی حکومت ہوگی، جیسے تمہارے سلطان ہوں گے، حکمران ہوں گے، تمہارے زمانے کے وہی حالات ہوں گے. حکومت اور حکمران ہی تمہارا زمانہ ہے. اگر حکمران اچھے ہوں گے تو تمہارے دور کے حالات اچھے ہو جائیں گے. اگر حکمران بد کردار فاسد ہوں گے تو تمہارے زمانے اور دور کے حالات برباد ہو جائیں گے. اگر چاہو کہ حکومت اور اقتدار کرپٹ بد دیانت لوگوں کے ہاتھ میں رہے اور تمہارے گھروں کے اور معاشرے کے حالات سمر جائیں، میرے آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. چونکہ اس کی مزید وضاحت آقا علیہ السلام نے کی. بڑی خاص بات، حضرت کعب الاحبار روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ان لکل زمان ملکن یبعثہ اللہ علی قلوب اہلہ. ہر دور میں ایک حکومت ہوتی ہے، ہر دور کے حکمران ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دور کے لوگوں پر، معاشرے پر، سوسائٹی پر حکومت اور طاقت عطا کرتا ہے، غلبہ دیتا ہے. اب سن لیجئے، یہ بیداری، یہ شعور کی مہم، یہ ان فتنوں اور ان فتنوں کی تباہیوں کی آگاہی اور ان سے بچنے کی تدبیر اس قوم کے ایک ایک فرد کو کیوں سنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حکمران ہوتے ہیں جو لوگوں پر قابض ہو جاتے ہیں. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ صَلَاحًا بَعَثَ فِيهِمْ مُصْلِحًا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس قوم کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرے، اس قوم کو بھلائی اور اصلاح کی طرف لے جانا چاہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہی، بربادی، ہلاکت سے نکالنا چاہے، اس معاشرے میں، قوم میں خیر عطا کرنا چاہے، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر ان کو مصلح عطا کر دیتا ہے، انہیں ریفارمر عطا کر دیتا ہے، اس قوم کو سیدھی راہ دکھانے والا عطا کر دیتا ہے، اس قوم کو ہدایت دینے والا عطا کر دیتا ہے، اس قوم کو اچھے برے کی تمیز سکھانے والا عطا کر دیتا ہے، اس قوم میں خیر اور شر کا فرق بتانے والا عطا کر دیتا ہے. بعث فیہم مصلحا، اللہ اس کے اندر اصلاح کرنے والا مبعوث کرتا ہے تاکہ وہ قوم کو سچ بتائے اور حکمرانوں کی پیدا کردہ خرابیوں، ہلاکتوں سے قوم کو بچائے. وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ هَلَكَةً، اور اگر اللہ چاہے کہ یہ قوم ہلاک ہی ہو جائے، تباہ و برباد ہی ہو جائے، ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے، تو پھر بَعَثَ فِيهِمْ مُتْرَفًا، پھر اللہ پاک ان کے اندر عیش پرست اور بد دیانت، ظلم کرنے والے لیڈر ہی رکھتا ہے، انہیں صحیح راہ دکھانے والا کوئی نہیں بھیجتا ان کے اندر. اور اس تحریک کو اللہ رب العزت نے اس دور فتن میں امت کو صحیح راستہ بتانے والی تحریک بنایا ہے، تاکہ لوگ اس دور کی تباہ کاریوں سے بچ سکیں اور راہ ہدایت کی طرف آ سکیں.
چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لکا ابن لکا، فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ آخری زمانہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو معاشرے میں عزت ملے گی جو خود بھی کرپٹ ہوگا، بددیانت ہوگا، اس کا باپ بھی کرپٹ تھا، یعنی نسل در نسل کرپٹ، بددیانت اور بدمعاش لوگوں کے ہاتھ میں سوسائٹی کی عزت اور اقتدار منتقل ہوگا، نسل در نسل وہ قابض رہیں گے سوسائٹی میں، حکومت پر، اقتدار پر، شرافت پر، منصب پر۔ جب یہ ماحول ہو جائے تو سمجھو کہ قیامت کی تباہ کاریوں میں معاشرہ داخل ہو گیا۔ یکون اسعد الناس بالدنیا لکا ابن لکا، لکا بن لکا، اب لکا کہتے ہیں بدنام زمانہ، کرپٹ شخص کو، بدمعاش کو، بے ایمان شخص کو، لوٹ مار کرنے والے کو عربی میں لکا۔ فرمایا کہ نسل در نسل کی عادت منتقل ہوگی، باپ بھی کرپٹ تھا، پھر بوڑھا ہوئے گا، پھر اس کا بیٹا اسی سیٹ پر آ جائے گا کرپٹ، وہ مرے گا پھر اس کا بیٹا آ جائے گا، یعنی خاندانوں میں جو کرپٹ خاندان ہوں گے، بے کردار خاندان ہوں گے، ظالم رساگیر بدماش ہوں گے، ان میں نسل در نسل سوسائٹی کی قیادت منتقل ہوگی۔ بولیے، فرمایا یہ قیامت کے فتنوں میں سے فتنہ ہوگا۔ اور امام بخاری نے تاریخ کبیر نے الفاظ کا اضافہ کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا ثم یسیر الی النار، اور اگر یہی نظام رہا تو پھر وہ زمانہ دوزخ کی آگ کی طرف بڑھ جائے گا، وہ معاشرہ دوزخ کی آگ کی طرف چلا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لا تذهب الدنیا حتی تصیر للکا ابن لکا، کہ اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک یہ دنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ عزت، یہ شرافت، یہ اقتدار لکا ابن لکا کے ہاتھ میں، یعنی نسل در نسل جو بدمعاش اور کرپٹ لوگ ہیں ان کے ہاں منتقل ہونے نہ لگ جائے۔ وہ پروسیس لوگوں آ چکا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی شریف، نہ کوئی شریف بیٹا پہلے حکمران ہوتا تھا شریف، نہ اس کا بیٹا بنا، نہ اس کا بیٹا بنے گا، نہ اس کا بیٹا بنے گا۔ جن میں شرافت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، ان سے سوسائٹی کی طاقت ان کے ہاتھ سے نکل گئی، ان نسلوں میں طاقت، شرافت، اقتدار منتقل ہو رہا ہے، اور دنیا اور اس کی عزت منتقل ہو رہی ہے نسل در نسل۔ جو بدمعاش ہیں، غاصب ہیں، جاگیردار ہیں، رساگیر ہیں، غنڈے ہیں، جن سے دنیا ڈرتی ہے اور غریب تھر تھر کانپتے ہیں۔ اس پروسیس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا لکا ابن لکا، کہ بدنام کا بیٹا بدنام، بدماش کا بیٹا بدماش، غنڈے کا بیٹا غنڈا، اس ترتیب سے اقتدار اور امانت اور عزت ان کے ہاں چلے گی۔ دین پر عمل کرنے والا اس کو عزت نہیں ملے گی، لکا کو عزت ملے گی، علم والے کو عزت نہیں ملے گی۔ لکا ہو، غنڈا ہونا چاہیے بھلے جاہل ہو، بدماش ہونا چاہیے بھلے جاہل ہو۔ آقا نے فرمایا وہ دور آ جائے گا کہ جہاں پروسیس اس طرح کا سوسائٹی میں رواج پذیر ہوگا۔ اسی طرح عمر ابن الخطاب سیدنا فاروق اعظم بھی روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے، فرمایا لا تذهب الدنیا حتی یملکها لکا ابن لکا، وہی لفظ فرمایا وہ دور آئے گا کہ دنیا کی ملکیت، دنیا کی اونرشپ، ملکیت لکا ابن لکا، بدماش کے بیٹے بدماش اور نسل در نسل بدماشوں کے ہاتھ منتقل ہو جائے گی۔ شرفاء کا کوئی حصہ دنیا کی عزت و شرافت اور اقتدار میں نہیں رہے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا حدیث صحیح، فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے تھے حلقہ بنا کر، کہ آقا علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر فرمایا۔ غور سے سنیے، میری گفتگو کا بالکل آخری حصہ ہے، بڑی غور سے۔ آقا علیہ السلام نے فتنوں کے دور کا ذکر کیا کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے،
تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فتنے کیا ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے پہچان بیان کی کہ فتنوں کا دور یہ ہوگا، فقال اذا رأيتم الناس قد مرجت عہودہم وخفت اماناتہم وکانوا ہکذا شبک بین اصابعہ، اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیں، انگلیوں میں اس طرح انگلیاں پھنسا لیں۔ فرمایا فتنوں کا دور وہ ہوگا کہ جو لوگوں کے لیڈر ہوں گے، حکمران ہوں گے، نمائندے ہوں گے، جن کو امانتیں دی جائیں گی، وہ وعدے کریں گے پھر وعدہ خلافی کریں گے، انہیں امانت دی جائے گی، وہ امانت کو ہلکا سمجھ کے کھا جائیں گے، کرپشن کریں گے، اور سارے کرپشن کرنے والے ٹولے اور جماعتیں اور گروہ شبہ کا بین اصابعہ، ان انگلیوں کی طرح آپس میں جڑ جائیں گے۔ یہ ہو گیا یا نہیں؟ کرپشن پہ دھڑے جڑ جائیں گے، جماعتیں جڑ جائیں گی، گروہ جڑ جائیں گے، سارے ان کا ایجنڈا ایک ہو جائے گا، لوٹ مار، ان کا ایجنڈا ایک ہو جائے گا، خیانت و کرپشن۔ آقا نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے فرمایا یہ وعدے توڑنے والے اور قوم کی امانتیں کھانے والے اس طرح جائے انگلیاں جیسے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال رہا ہوں ایسے جڑ جائیں گے، ایک ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب یہ زمانہ آ جائے تو ہم کیا کریں، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا خذ بما تعرف ودع ما تنکر وعلیک بامر خاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ۔ فرمایا جب ایسا دور آ جائے تو جو حق ہے، نیکی ہے، اس کا ساتھ دو، اور جو بدی اور برائی ہے اس کو دفع کر دو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنی جان کو دوزخ سے بچانے کے لیے خصوصی فکر کرو اور اس کی پرواہ نہ کرو کہ عامت الناس کی اکثریت کیا رائے دیتی ہے، زیادہ تر لوگوں نے ووٹ کس کو دیے ہیں؟ آقا نے فرمایا ودع امر العامہ ودع عنک امر العامہ، وفی روایت وقال وإیاک وعوامہم، میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، عوام کا نام لیا میرے آقا نے، وإیاک وعوامہم۔ ایسا دور آ جائے تو مت دیکھو کہ عوام نے کس کو چنا ہے، عوام کی اکثریت نے ووٹ کس کو دیے ہیں، عوام بیچاروں کو تو شعور ہی نہیں ہے، یا لالچ میں ہیں یا ڈر میں ہیں، نہ انہیں علم، نہ شعور، نہ آگاہی، نہ بصیرت۔ فرمایا وإیاک وعوامہم، وفی روایت قال وإیاک والعامہ۔ اس وقت یہ نہ دیکھو کہ عامت الناس نے کثرت کے ساتھ کنہیں نمائندہ بنایا، کن کو ووٹ دیے، کن کو چنا، کن پارٹیوں کے پیچھے گئے۔ فرمایا نہیں، وہ بہک گئے، عوام کی رائے کی پیروی نہ کرو، دوزخ کی آگ سے بچنے کی فکر کرو، دوزخ کی آگ سے بچنے کی فکر کرو، عوام کی رائے کی تقلید نہ کرو۔ لوگوں، آقا علیہ السلام کی امت میں مصطفی اور نبوی معیار پر قیادت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ لوگوں کی کثرت کدھر جا رہی ہے، وہ لوگوں کے پیچھے نہ چلے، وہ مصطفیٰ کے حکم کے پیچھے چلے۔ لوگ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اس کا فرض ہے وہ کوہ گراں بن کے حق کے لیے ڈٹا رہے اور لوگوں کو سیدھی راہ بتاتا رہے۔ حاضرین محترم، جب ایسا دور آ جائے، آپ نے آج رات ان فتنوں کا ذکر سنا اور فتنوں کے حالات کو سنا، ان کی علامات کو سنا، سوچئے اور بتائیے کہ کوئی ایک شے بھی ایسی ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمائی اور آج من و ان آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں؟ بولیے۔ اب اس سے بچاؤ کے دو راستے، یا ایک راستے کو چننا ہوگا، بچاؤ کے دو راستے دونوں آقا علیہ السلام نے بتائے، ایک ہلکا ہے ادنا راستہ، ایک اعلیٰ راستہ۔ فتنوں کے دور میں بچنے اور بچانے کی، امت کو بچانے کی آقا علیہ السلام نے دو تدبیریں بتائیں اپنی جان کو۔
ایک ادنا تدبیر ہے اور ایک اعلیٰ تدبیر ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل سے آنورڈ ہوگا۔ یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ دو تدبیریں جو آقا علیہ السلام نے بتائیں ان میں سے کس کو اپنایا جائے اور کس تدبیر کو اپنانے میں امت کی خیر ہے، اس کا اشارہ دے رہا ہوں۔ ایک ادنا تعبیر بتائی آقا علیہ السلام نے کہ جب ایسا دور آ جائے تو اسی شخص کا ایمان بچے گا جو دنیا کو، معاشرے کو اور گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جائے، غاروں میں چھپ جائے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کے اللہ کی عبادت کرے، اسی کا دین بچے گا۔ یہ ایک تدبیر ہے، اور ایک تدبیر یہ ہے کہ حق کا علم اٹھا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے ہر شر کے خلاف ڈٹ جائے۔ یہ دو راستے آقا علیہ السلام نے بتائے انشاءاللہ تعالی۔ تو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس اور آپ ہی کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ذکر آگے جاری رہے گا۔ آج کا بیان ان فتنوں کی شرح پر مشتمل تھا۔ اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں، ان کا شعور نصیب ہو، اور پھر ان سے بچنے کی صحیح نبوی تدبیر پر عمل پیرا ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔